بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. سب پڑھی وعلی آلک و اصحابک سیدی یا خاتم النبیین و یا خیر خلق اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ. سبحان اللہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. سبحان اللہ. رحد میں عشق رخ شاہ کداب لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو دل چرا لے کے چلے. سبحان اللہ. غوث اعظم. سبحان اللہ. بولیے غوث اعظم. پھر بولیے غوث اعظم. پھر بولیے. غوث اعظم. یہ جس پاک ہستی کا آج آپ یوم منا رہے ہیں نا، ان کی ایک ایک سانس میں یہ وظیفہ رچا بسا ہوا تھا. وہ خود فرماتے ہیں میں نے 6 سال کی عمر میں معلوم کر لیا کہ میرے گھر سے بغداد شریف کدھر ہے. اعلیٰ حضرت یہ جن کا آپ عرس بنا رہے ہیں یہ فرماتے ہیں میں 6 سال کا تھا، میں نے معلوم کر لیا بغداد شریف کدھر ہے. پھر ساری زندگی ادھر پاؤں نہیں ہوا میرا. جو بغداد کا اتنا احترام کرتا ہے وہ بغداد والے رب عز و جل نے جس کو ہمارا قبلہ بنایا اس کا کتنا احترام کرتا ہے. بولیے غوث اعظم. غوث اعظم. اعلیٰ حضرت کی روح خوش ہو جائے گی. بولیے غوث اعظم. غوث اعظم. آج جمعے میں میں نے تقریر کرتے ہوئے حضرت شاہ ابو المعالی سیدنا سید شاہ ابو المعالی رضی اللہ عنہ کی کرامت بیان کی ہے. آپ کی کرامت تھی کہ جو شخص آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا یا کوئی آپ کا بیعت ہوتا، جو شخص آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا یا آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا، اسی رات اس کو داتا صاحب کی اور غوث اعظم کی زیارت نصیب ہوتی. غوث پاک کو خوش کرنا ہے داتا کے در پہ جو، داتا کو خوش کرنا ہے غوث پاک کی 11ویں دن. بولو غوث اعظم. غوث اعظم. وہ جو جہلم کی کسی بل میں وہ چوہے سے بھی بدتر شخص گھسا ہوا جو دین کو کتر رہا ہے، جو بکتا ہے کہ بابے تے شاہ کوئی نہیں، پھر کبھی بھونکتا ہے کہ تہاڑے بابیاں نا ساڑے منگولا نے بڑا وڈیا سی زلیلہ تو پچھوں پھر اونا دے نا تے آج بھی اونا دے فخر کرنا پہ زلیلہ. حضور نے فرمایا جس کے 9 دادے اوپر کافر ہو نا، 10واں کافر ہو، اس پہ فخر کرے تو وہ بھی اسی میں سے. تو اس کمینے نے کتنے مرتبہ یہ کہا ہے کہ تانوں پتہ نہیں میں منگول ہاں تے ساڑے منگولاں نے تہاڑے سارے بابے وڈے سن تے لانتیا تیرے پیو منگولاں نو مسلمان بھی ساڑے بابے نے کیتا سی. اے بھی کدی پونکنا، اے بھی کدی دس. غوث پاک کا وہ مرید تھا فقیر، منگولوں کے سردار کے پاس گیا، میرے غوث پاک کے مرید قادری فقیر نے کہا مسلمان ہو جا. اس نے کہا آپ کی صورت اور آپ کی سیرت اور آپ کا علم اور تقویٰ دے کر میں تو ہو جاؤں گا، لیکن میری قوم بڑی ڈاڈی ہے، یہ طاقت کے بغیر بات نہیں سمجھتی. غوث پاک دا مرید سی نا، کیا پھر طاقت بھی بخا لینے.
اکھاڑا سجا، پورے تتاری منگول بیٹھے، ان کا سب سے بڑا پہلوان آیا۔ ان کے جرنیل نے کہا تھا میں طاقت کی زبان سمجھتا ہوں، بابے جے تیرے دم خم ہے نا تے پلوان اٹھا کے بکھا دے تو میں مسلمان ہو جانا۔ ہزاروں ہزار منگولوں کا قبیلہ بیٹھا ہے، وہ تو ان کا تو عام بندہ بھی وحشی تھا، وہ تو جانوروں سے بدتر تھے نا۔ وہ ان کا وہ پہلوان آیا، ادھر سے قادری فقیر غوث پاک کا مرید آیا، پتلا دبلا جسم، جنہوں نے روزے رکھنے ہوں، نفس کشی کرنی ہو، تہجد گزاری کرنی ہو، وہ کہ گول گپے تو نہیں نہ ہوتے۔ حضرت جنید بغدادی بہت بڑے پہلوان تھے، پتہ ہے آپ کو؟ ایک سید کے ادب میں پہلوانی چھوڑی، رب نے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ پہلے پہلوانوں کے سردار تھے، پھر ولایت کے پہلوانوں کے سردار بنا۔ تو آپ کا وجود مبارک پتلا دبلا ہو گیا۔ کجا وہ پہلوان تھے، کجا جسم مبارک ایسے پتلا دبلا ہو گیا۔ ان کا ایک مرید دیکھ کے رونے لگا۔ میں کی گل ہے کیوں رونا ہے؟ سرکار ایک او ویلا سی تسی آندے سے لوکاں دے دل ہل جاندے سے، ہے جسا سی تہاڈا تے ہے سونا پنڈا سی تے ہے پیارا جسم، اور ایک یہ وقت ہے کہ جسم پہ کوئی ماس ہی نہیں ہے، گوشت ہی نہیں۔ آپ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ نادان اس گوشت کو تو مٹی نے کھا جانا ہے، تو جس گوشت نے مٹی کی غذا بننا ہے اس کو پالنے کا کیا فائدہ؟ یہ تم کا تقویٰ تھا نا۔ جو ان کے غلام ہیں ان کے جسم بھی قبر میں سلامت ہوتے ہیں، وہ منگول تتاری پہلوان سامنے آیا، ادھر غوث پاک کا مرید آگے گیا، کھینچ کے تھپڑ مارا، اس پہلوان کی کھوپڑی کی ہڈی توڑ کے رکھ دی، خون کا فوارہ نکلا، دھڑم کر کے گرا، وہیں پہ ختم۔ پورا قبیلہ منگولوں کا وہ والا مسلمان ہو گیا۔ جیل اندیا کمینیا تک ساڑھے بابے نے منگولوں نے مسلمان کیا۔ زلیلہ تو بابیاں نو ماندا نہیں تے تیرے وڈیاں نو ساڑھے وڈیاں نے مسلمان کیتا، ساڑھے بابیاں نے چھڑ دے کلمہ، یا من بابے بڑی شے ہوندے نے، نہیں کہے کلمہ چھڑ دے۔ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ بابیو، دیوبندیو، منکرو، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ وہ ایک ان کا مردود لانتی، وہ چٹا باندر، ان کا مفتڑ، وہ کتا بھونکتا ہے اس کی، میں سخت بولوں گا، میرے نبی کے خلاف بات ہوگی تو میں سخت بولوں گا، میرے نبی کے خلاف بات ہو میں سخت نہ بولوں تو مجھے موت آ جاتی ہے۔ یہ زبان کٹ جائے، یہ گردن کٹ جائے، یہ زبان اپنے دین نبی کی شان کے دفاع میں دہن میں زبان عشق محبت، عشق محبت، علم و خدمت، علم و خدمت۔ یوٹیوب پہ اس کا کلپ موجود ہے، کبھی کبھی ایسے سامنے آتا ہے، میں لعنت بھیج کے اس کو پاس آؤٹ کر دیتا ہوں۔ وہ کتا بھونکتا ہے کہ اللہ نے نبی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ ذلیلہ قرآن پڑھ، رب تے آخدا پیا میرا ایہو جہا سونا نبی آیا ہے جیڑا حلال شیواں نو حلال کردا ہے، حرام شیواں نو حرام کردا ہے۔ آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کیا مطلب؟ حلال و حرام، زندگی موت، ارض و سما، شمس و قمر، عقبہ اخرى، قبر حشر، جنت دوزخ، اللہ نے سارا اپنا ملک اٹھا کے مصطفیٰ کی جھولی میں ڈال دیا۔ حضور جنت کے بھی مالک ہیں، حضور دوزخ کے بھی مالک ہیں۔ تواڈے واسطے حضور نے دوزخ رکھی ہوئی ہے، ساڈے واسطے حضور نے جنت رکھی ہے۔ اور ذلیلہ تیرا تے بیڑا غرق ہو جانا ہے،
تو کہنے نبی کسی شے دا مالک مختار نہیں، تے جدو نبی دی ملک جہنم سے تنو سٹیا جانا ہے تیرے تے دگنا عذاب ہونا ہے، ایک تے عذاب جہنم دا، دوجہ تیرے گندے عقیدے دا، تو جہنم دا کے بھی سڑے گا، ہائے ہائے میں تے کہنا سا نبی کوئی مختار نہیں ہے گا، اے تے سارا اختیار ہی نبی دا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ یلا یلا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ گیٹ آؤٹ، گیٹ لاسٹ، شٹ یور ماؤتھ۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ تو پھر پڑھیے غوث اعظم۔ اعلیٰ حضرت کا یوم ہے نا، پھر اعلیٰ حضرت کی باتیں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے علم والعلا میں یہ حدیث بیان کی، غالباً وہی میں نے پڑھی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، طویل حدیث ہے، اس کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، فرشتہ آ کے جنت دوزخ کی چابیاں اللہ کے حکم سے حضور کے سامنے پیش کرے گا۔ حضور فرمائیں گے ابو بکر عمر کو دے دو۔ تو جنت کی ملکیت تو حضور نے اپنے یاروں کو عطا فرما دی، اور جنتی جوانوں کی سرداری اپنے شہزادوں کو عطا فرما دی۔ یہ کہتے ہیں میلاد حلوہ نہیں کھانا، کیوں کی گولی بج دی ہے؟ غیر اللہ کا نام۔ میں سوچی پہ گیا میں کہڑے غیر اللہ کا نام لکھا ہے؟ میں کہا کی مطلب ہے؟ تسی اتے کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یا غوث پاک، یا داتا صاحب۔ میں کہا اچھا اچھا، حضور دا نا آیا تو چیز حرام ہو گئی؟ ہاں جی غیر اللہ دا نا آیا۔ میں کہا مولوی اپنی خیر منا، جنت چ تیرا کوئی حصہ نہیں۔ ہاں جی کس طرح؟ میں کہ حدیث پاک ساڑھے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، رب نے جدو میرے چ روح پائی تے میریاں اکھاں کھلیاں تے میں عرش تک گیا تے جنت تک کی تے میں ہر پاسے حضور دے نا دے جلوے دیکھے، کانا مکتوبا علی الاوراق الاشجار الجنت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم دعا منگنے لگے، یا اللہ بحق محمد ان غفرت لی، یا اللہ سونے محمد۔ اعلیٰ حضرت نے حدیث بیان کی ہے ختم نبوت کے بیان میں، کیونکہ اس حدیث کے آخر میں ختم نبوت کا جملہ جو اللہ نے ارشاد فرمایا، اعلیٰ حضرت نے حدیث بیان کی کہ حضرت آدم نے دعا مانگی، اے اللہ تو غفار ہے، تو میں تیری شان غفاری کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، میری یہ دعائیں مغفرت قبول فرما لے بحق محمد۔ یا ربی اسألک بحق محمد، اے اللہ میں محمد کے صدقے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تارا جمیل لاٹو کدی کم کے ادھر تے کدی کم کے ادھر۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد فرماتے تھے، فقیر رہتا گول باغ میں لیکن فقیر کا دین گول مول نہیں ہے۔ کہتے ہیں وسیلہ شرک ہے، وسیلہ شرک ہے، تے ماں پیو دا کی کرے گا؟ انہاں دے وسیلے نال ہی تے تو دنیا تے آئے۔ تے پھر مولوی دا کی کرے گا؟ او دے وسیلے تیرے ماپے میاں بیوی بنے تے تیری جھوٹ چلی۔ وسیلے کے منکر، قرآن تو کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، وہ حدیث بھی سناؤں گا حضرت آدم والی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پاس کس نے سوال لکھ کر بھیجا، وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے، جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے؟ یہ عام لوگوں کو ایسے بہکاتے ہیں، یار تسی رب نو ہی مانگے، اور رب نو مانگے پھر رب کھولو منگو نا۔
پھر داتا صاحب کہندی کی لوڑے ساری پیڑ ہوئی بچوں داتا دے نا تے وجنا ہی وجنا ہے قیامت تک انشاءاللہ اے رب نے وعدہ کیتا فذکرونی اذکرکم تسی منو یاد کرو تے میں تہاڈے چرچے بلند کر نہ تے غوث پاک دا نا کدی مٹنا ہے تے نہ داتا صاحب دا نا کدی مٹنا تے بہتر ہے کہ بندے دے پتر بن جاؤ تو سیدھے داتا صاحب آ کے کھلو نہیں کیا حضرت فرما گئے رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا امام احمد رضا کے پاس رحمت اللہ علیہ کسی نے یہ شعر مینوفیکچر کر کے گھڑ کے بھیجا وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے اور اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کا یہ اعجاز ہے جس انداز میں سوال کیا جاتا ہے اعلیٰ حضرت اسی انداز میں جواب دیتے ہیں جب سوال نظم میں ہوتا ہے نا پوئٹری میں چاہے وہ لکھنے والے نے 10 دن لگائے ہوں اعلیٰ حضرت فی البدی اسی بحر میں پوئٹری میں جواب دے دیتے ہیں سوال عربی میں ہوتا ہے چاہے اس نے کوئی 20 کتابیں کھول کے عبارتیں موضوع کی ہوں اعلیٰ حضرت فی البدی اسی وقت عربی میں جواب دیتے ہیں محدث صورتی باتوں سے باتیں نکلتی آ رہی میں پچھلی بھی پوری کرتا رہوں گا آج میرا گلا بڑا بیٹھا کر ریلیز بڑی زوردار تقریر ہو گئی تو گلا بہ گیا کون سی کر ریلیز ماشاءاللہ انشاءاللہ تو وہ دھوم دھڑکے کی تقریر نہیں ہوگی بس آج جام پیاں گے نام بھی الحمدللہ اس فقیر نے ان بچوں کو دیا غوث پاک جام پین بیٹھے نا کون واہ جی واہ والی گولی بچپن میں نے واہ والی گولی ابھی غوث پاک کے نام سے بات چلی نا تو غوث پاک کے نام پہ مکمل ہوگی غوث پاک بھی جام پین بیٹھے ایک جام پیتا دوجا تریجا چوتھا 20واں 100واں 200واں ایک مٹکا خالی دوجا مٹکا خالی تریجا مٹکا خالی میں کدا پورا ہی خالی سارا میں کدا خالی کر کے غوث پاک فرمان گے سقان الحب کا سات الوصالی فقلت لخمرتی نحوی تالی فرماتے میں اپنی مسجد پہ بیٹھا ہویا سا میں نے اگے ود کے جام پھڑنا بھی نہیں پیا عشق آپوں آندہ سی عشق دے جام پر کے منو پیا اور میں کدے کے کوئی دروازے پہ گرتا ہے کوئی ساقی کے قدموں پہ گرتا ہے کوئی تلچھٹ مانگتا ہے حجت الاسلام نے فرمایا نا پی کے پلا کے میں کشو اعلیٰ کے بیٹے حجت الاسلام حامد رضا پی کے پلا کے میں کشو کچھ تو بچی کھچی ہی دو قطرہ دو قطرہ ہی صحیح کچھ تو برائے نام دو اس میں کدے کا تو ایک قطرہ مل جائے تو بندہ حجت الاسلام بن جاتا ہے تو میرے غوث نے فرمایا قطرے دو قطرے دی گل نہیں پورا میں کدا میں پی گیا تو میں پھر عشق نو کیا وہ عشق میرا ساکی بن جا آتے منو پھر میں پیا جام تھے جام سقان الحب سقانی مجھے پلایا الحب عشق نے خود اور سارے ولی عشق کے طالب ہیں میرا غوث عشق کا مطلوب ہے اور سب عشق کے طالب ہیں اور عشق غوث اعظم کا طالب ہے سبحان اللہ اے آج تو لے کے تے او بڑی 11 تک تقریرہ انتباہ کرنے تے گلا آج ہی بہ گیا دعا کرو کھل جائے انشاءاللہ سقان الحب کا اساس الوصال فرماتے فقلت لخمرتی نحوی تعالی میں عشق کے جام طلب کرتا تھا پیالے اڑ اڑ کے آتے تھے میرے لبوں سے لگ جاتے بولو سبحان اعلیٰ حضرت محدث صورتی
محدث صورتی اعلیٰ حضرت کو خود بہت بڑے محدث ہیں، جنہوں نے امام بخاری نہیں دیکھا اس دور میں محدث صورتی کو دیکھا تو گویا بخاری کو دیکھ لیا، اتنے بڑے محدث تھے۔ اعلیٰ حضرت کے دوست تھے۔ اعلیٰ حضرت کو ملنے آئے، فتویٰ نویسی ہو رہی تھی، اعلیٰ حضرت کے سامنے وہ سوال پڑے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں عربی میں، فارسی میں، اردو میں، فقہ کا مسئلہ ہو، حدیث کا ہو، تفسیر کا ہو، ظاہری علوم کا ہو، باطنی علوم کا ہو، اعلیٰ حضرت فتویٰ دیتے ہیں، 7 حوالے دیتے ہیں، عربی کتابوں کے نام لیتے ہیں، فلانی کتاب میں فلاں باب میں، فلانی کتاب میں فلاں باب میں، فلانی کتاب میں یہ حدیث، فلانی کتاب میں یہ مسئلہ، اور ان کتابوں کی لمبی لمبی عبارتیں اعلیٰ حضرت زبانی بولتی ہیں۔ مطلب فتح القدیر میں یوں فرمایا، پورا صفحہ پڑھ کے سنا دیا، ہدایہ میں یوں لکھا، پورا صفحہ پڑھ کے سنا دیا، شامی میں یوں بیان کیا، الاشباح والنظائر میں یوں بیان کیا، بحر الرائق میں یوں بیان کیا، امام اعظم نے یہ فرمایا، اصل عبارتیں پورا صفحہ کیا کئی صفحے پڑھ کے سنا جاتے ہیں۔ محدث صورتی فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اتنی کتابوں سے آپ حوالے دیتے ہیں، حوالہ دے دینے بڑی بات ہے، تو آپ تو پورے صفحے پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نشست برخاست ہوئی، ہم اٹھ کے کتب خانے میں آئے تو میں نے ان علماء سے کہا یہ فتوے دو نا ذرا مجھے۔ فتوے پکڑے، جن کتابوں کے حوالے اعلیٰ حضرت نے دیے تھے وہ کتابیں کھول کے سامنے رکھیں، ایک زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں نکلا۔ آج کے بھی بڑے بڑے ماہر مفتی ہیں، کتابیں کھول کے عبارتیں لکھتے ہیں، شامی میں یہ ہے، در مختار میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اور مشاق مفتی کو عبارتیں یاد بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت صرف 2-4 عبارتیں سطریں نہیں بولا کرتے تھے، ایک ہی نشست میں 20 کتابوں کے 20 صفحے آپ زبانی پڑھ کے سنا دیا کرتے ہیں۔ دیکھنے والے کہتے ہیں ہمیں لگتا کہ پورا علوم شرعیہ کا خزانہ امام احمد رضا کے دماغ میں اللہ نے محفوظ کر دیا۔ یہی محدث صورتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت ان کے علاقے میں گئے، فرمایا مولانا آپ کے پاس العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ ہے، یہ فقہ کی کتاب ہے، 2 بڑی جلدوں میں، اتنی موٹی، عربی زبان میں فقہ کی کتاب، فقہ۔ اعلیٰ حضرت فرمایا ہر سال دنیا بھر سے میں کتابیں منگاتا ہوں لیکن اتفاق سے ابھی تک یہ کتاب نہیں آئی میرے پاس، آپ کے پاس ہے؟ عرض کی جی۔ فرمایا رات میں یہیں ہوں تو آپ یہ دونوں جلدیں بھیج دیں، میں ذرا مطالعہ کر لوں۔ محدث خود مفتی تھے، محدث صورتی۔ عرض کی حضور میں نے بھی فتوے لکھنے ہوتے ہیں تو اس کتاب سے میں بڑی مدد لیتا ہوں، تو آپ لے جائیں، جب مطالعہ فرما لیں تو بھجوا دیجیے گا۔ مطلب رات کو جلسہ تھا، اعلیٰ حضرت نے تقریر کرنی تھی، پھر صبح فجر کے وقت واپس بریلی شریف جانا تھا، تو رات میں تو کتاب نہیں پڑھی جا سکتی تھی، پھر 2 بڑی کتابیں تھیں وہ۔ فرمایا ہاں اچھا ٹھیک ہے، کتابیں آ گئیں، رات کو جلسہ ہوا، علماء سے ملاقات ہوئی، عوام سے ملاقات ہوئی، اعلیٰ حضرت نے جہاں ٹھہرنا تھا وہاں تشریف لائے، رات وہاں بتائی، فجر کا وقت ہوا، فجر کی نماز پڑھی، سامان بس پکڑا، خدام نے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ آپ نے ایک صاحب کو کہا یہ کتابیں محدث صاحب کو دے آؤ۔ محدث کے جو بیٹے ہیں محدث صورتی کے، وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، شاید انہیں کو کہا آپ ابا جی کو یہ کتابیں پہنچا دیں۔ اب وہ خادم کتابیں لے کر گیا، محدث صورتی وسیع احمد، یہ مدنی الاصل ہے، ان کے دادا پردادا مدینہ پاک سے تبلیغ دین کے لیے ہندوستان آئے تھے، یہ مدنی ہیں، محدث صورتی اعلیٰ حضرت کے عاشق ہیں۔ کہا یہ اعلیٰ حضرت نے کتابیں واپس بھیجی، وہ تو تڑپ اٹھے، وہ تو گھبرائے، جلدی سے دستار باندھی، کتابیں پکڑیں، ٹانگا پکڑا، اسٹیشن پہنچے کہ ابھی گاڑی چلنے میں ٹائم ہے۔ آئے اعلیٰ حضرت کو کہا حضور میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، آپ نے غصہ فرما لیا، کتابیں واپس کر دیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کتابوں سے میں فتوے لکھتا ہوں تو جب آپ پڑھ لیں
10 دن بعد، مہینے بعد، 2 مہینے بعد جب پڑھنے تو بھیج دیجیے گا۔ اعلیٰ حضرت مشکل میں، ارے محدث صاحب کیا بات کرتے ہیں، اب میں تو کوئی خفا نہیں، آپ کو کس نے کہہ دیا میں خفا ہوں؟ حضور رات میں نے بات کی تھی، آپ نے صبح کتابیں واپس بھیج دی؟ فرمایا ہاں نا، واپس کر دی کیونکہ میں نے پڑھ لی ہے۔ حضور رات کو جلسہ تھا، تقریریں ہوئیں، علماء سے ملاقاتیں ہوئیں، سوال و جواب کی نشست جمی، پھر آپ نے تہجد بھی ادا کرنا تھی، کچھ آرام بھی کرنا تھا، پھر فجر کے وقت آپ نے کتابیں واپس بھیج دی۔ حضور پڑھی کس وقت؟ فرمایا بیچ میں تھوڑا سا وقت مل گیا تھا، میں نے دونوں کتابیں پوری پڑھ لی۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ علم و حکمت، علم و حکمت، اعلیٰ العقود الدریہ، اس کا مطلب ہے چونے ہوئے موتی، فقہ کی، فتوے کی کتاب۔ یہ کوئی بزرگان دین کی کرامتوں کی کتاب نہیں تھی کہ کرامتوں میں ایک دلچسپی ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے اچھا بھی پڑھا ہے، بھی پڑھا۔ فقہ کے دقیق پیچیدہ مسائل۔ حضرت رات وہ تھوڑے سے وقت میں آپ نے اتنے دونوں بڑی کتابیں پڑھ لیں؟ فرمایا مولانا نہ صرف پڑھی ہیں بلکہ ان کی فہرست نہیں تھی، میں نے ان کی تبویب بھی کر دی ہے، باب بندی بھی کر دی ہے، کتاب کے آخر میں نے پوری فہرست لکھ دی ہے، کس کس صفحے پہ کون کون سے باب کے مسئلے لکھے۔ عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ اللہ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ میری بچی نے ایم فل کیا ہے فتاوی رضویہ کے موضوع پر، تو وہ 2-3 مہینے کتابوں میں بیچاری وہ ڈوبی رہی، کبھی مجھ سے میری کتابیں لے جاتی، کبھی وہ خریدتی، وہ اتنی کتابیں پڑھ کے 2-3 مہینوں میں وہ اتنا سا مقالہ لکھا۔ اعلیٰ حضرت نے رات کے تھوڑے سے وقت میں دونوں فقہ کی کتابیں پڑھ کے ان کا پورا نچوڑ فہرست آگے لگا دی۔ ریسرچ اسکالر جو کام مہینوں میں نہیں کر سکتے، میرا رضا لمحوں میں وہ کام کر جایا، اور بغیر کتابوں کی مدد کے، یہ بھی ہے، بغیر لائبریریوں کی۔ محدث صاحب بڑے حیران ہوئے، حضور فہرست بھی مرتب کر دی، ابواب بھی آپ نے ڈیفائن کر دیے۔ جی آپ محدث صاحب نے کہا حضور یہ مختصر سے وقت میں یہ پڑھ لینا بھی بڑا کمال ہے، پھر فہرست مرتب کرنا اس سے بھی بڑا کمال ہے، تو سرکار کیا یہ کفایت کر جائے گا آپ کو؟ آپ نے بھی فتوے لکھنے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، وہ عدد بتایا 6 مہینے یا پتہ نہیں کتنے مہینے، مجھے یاد نہیں، فرمایا اتنے مہینے تو الحمدللہ اس کتاب کے کسی بھی صفحے کی کوئی بھی سطر مجھ سے پوچھی جائے میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی غلطی؟ غالباً 6 مہینے۔ فرمایا 6 مہینے تک مجھ سے اس کتاب کے کسی بھی صفحے سے کہیں سے بھی سن لو، میں زبانی سنا سکتا ہوں۔ اور اس کے مضامین وہ تو الحمدللہ ساری عمر کے لیے دماغ میں محفوظ ہو گئے۔ یہ ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی، سمجھ آئی آپ؟ بولیے نا سبحان۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، سوال آیا وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو؟ اور اعلیٰ حضرت نے برجستہ فی البدی اسی بحر میں جواب شعر میں دے دیا، فرمایا توسل کر نہیں سکتے خدا سے، توسلا یہ توسلو توسلا فہوا متوسل، یہ جی گردان بنے گی، توسل وسیلہ پکڑنا۔ اعلیٰ حضرت فرمایا توسل کر نہیں سکتے خدا سے، خدا کو وسیلہ نہیں پکڑا جا سکتا، وسیلہ بڑے کے آگے چھوٹے کو پکڑا جاتا ہے، خدا سے بڑا کوئی نہیں، خدا وسیلہ بن سکتا نہیں۔ رب کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، رب کی طرف آنا تو کوئی وسیلہ پکڑو، تو رب وسیلہ پکڑا جا سکتا نہیں۔ امام احمد رضا نے کہا توسل کر نہیں سکتے خدا سے، اسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے۔ یہ تو
رنگ میں کہا نا، اور عام پیارے دلکش انداز میں اعلیٰ حضرت اور انداز ہی پیارا دلکش ایک نعت میں کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت، حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں۔ منکر کہندہ نبی کچھ دے نہیں سکتا، اعلیٰ حضرت نے ٹان چھڑیا تیری ایسی نہیں تیسی، حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں۔ جو حاکم ہوتا ہے زرداری آندہ دے اپنے من پسندہ نو پلاٹ دے پلاٹ مفتے چی دے جاندہ ہے، نونی آندے نے دے اپنے من پسندہ نو پلاٹ دے پلاٹ مفتے چی دے جاندے ہیں، ایکڑاں دی زمین ٹاگیاں چی دے نے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بے شک بے شک بھی حاکم ہے نا، اختیار ہے دے دیا۔ پہلے وقتوں میں بادشاہ ہوتے تھے، بادشاہ تو ہوتے ہی مالک ہے نا ملک کا، جس کو جو چاہے دے دے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور حکیم صاحب ٹیڑھ پیڑ ہو حکیم صاحب مر گئے، کڑی دی تھی شفا ہو گئی، گردے چ پتھری بہ گئی، حکیم صاحب نے جو کھار کلمی شورا باپ چینی پوڑی پیس کے دے دی، پتھری نکل گئی، تاپ چڑھیا، حکیم صاحب نے خمیرہ چٹا چڑھیا، تاپ رہ گیا، کھنگ لگی، بنفشے کا شربت پیا تھا، کھنگ چلی گئی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ ٹیکہ لگواؤ، بندہ نو بر نو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاکم حکیم داد و دوا دے۔ داد کا مطلب بادشاہ جو دیتا ہے، دوا کا مطلب ڈاکٹر حکیم جو دیتا ہے۔ بادشاہ جب داد دیتا ہے، کوئی انعام دیتا ہے، کوئی 2 ٹکے دیتا ہے تو بھلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حکیم ڈاکٹر جب دوا دیتا ہے بھلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں وابیو بے شرمو، حاکم حکیم داد و دوا دیں یہ کچھ نہ دیں۔ اور 2 ٹکے دا بادشاہ جگیرہ دے سکتا ہے تے آمینہ دا لال کچھ نہیں دے سکتا کہ رب نے زمینہ پیدا ہی ہوتے صدقے کی تھیاں۔ یہ جو حدیث ابھی میں نے شروع کی اسی حدیث میں ہے، اللہ نے فرمایا آدم میرے محمد کا نام لے کے تو دعا کرتا ہے، ان کا وسیلہ تھامتا ہے، ان کے صدقے میں مانگتا ہے، میں محمد کے صدقے میں دوں گا، ان کے وسیلے میں تیری دعا پوری کروں گا، لیکن پہلے یہ تو بتا میرے محمد کو پہچانا کیسے؟ کیف عرفتہ، میرے محمد کو کیسے جانا؟ امام احمد رضا نے یہ حدیث ختم نبوت کے بعد میں لکھی، رب نے آدم سے پوچھا آدم بتانا میرے محبوب کو کیسے جانا؟ رب نو نہیں پتا، رب نو نہیں پتا کہ آدم نے کی پہچانے۔ رابی کہندا جے نبی نو پتا ہوندا تے نبی پوچھ دے کیوں؟ فٹے تے رب بھی تے پوچھ دے کیا تے رب نو پتا کہ نہیں پتا؟ پتا ہے چلے کدی بڑا چھوٹے کو لو پیار نال بھی پوچھدا ہے، اس پوچھن چ بھی ادا ہوندی ہے۔ رب نہ پوچھدا تے آدم کس طرح دس دے کہ سونیا جد منو تو جان دتی، اکھاں چ روح پائی تے میری اکھاں کھلیاں تے تیرا عرش تکیا تے تیرے عرش تے پاویاں تے اہی میں لکھیا پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ۔ بولو بولو بولو، پھر رب نے حضور کی شان بیان کی، فرمایا آدم تو عرش سے میرے محبوب دا نام پڑھیا تو سن، لولا محمد ما خلقتک، آدم سونا محمد نہ ہوندا تے میں تینوں بھی نہ بناندا نہ بناندا نہ بناندا۔ اور اسی حدیث کے آخر میں فرمایا وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، آدم تیری اولاد میں نے وہ رکھا ہے سونا، اور وہ تاجدار ختم نبوت ہوگا، ختم نبوت کا تاج پہن گیا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ ساری بات غوث اعظم کے نام کے وسیلے میں آپ نے سنی۔ اب پڑھیے غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم، غوث اعظم بمنے بے سر و سامان۔
قبلائے دی مدد کعبہ ایماں مدد سنیم نعرائے یا غوث اعظم می زنم دمزہ شاہ احمد رضا خان قطب عالم. غوث پاک کے شہزادے بغدادی مولا سے پاکستان تشریف لائے. مجھے شرف ملا ان کی ٹرانسلیشن کرنے کا. تو حضرت وہ جتنی محفلیں ہوئی فیصل آباد میں کشمیر تک گئے وہ مجھے حضرت نے اپنے قدموں میں رکھا. تو کشمیر غالباً ہم جا رہے تھے تو میں نے یہ واقعہ سنایا حضرت کو غوث پاک کے شہزادے کو اعلیٰ حضرت کا. اتنے خوش ہوئے فرمایا خرم مجھے پھر سناؤ. پھر سن کے کہا کہ امام احمد رضا اتنے بڑے عاشق ہیں غوث پاک کے. واقعہ کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں 11ویں شریف کی مٹھائی بٹی. کس کی مٹھائی بٹی؟ کس کی مٹھائی؟ 11ویں. دلایا کرو 11ویں جس گھروں میں دلائی جاتی ہے اس گھر میں رزق کبھی ختم نہیں ہوتا. پکی بات. مصیبتیں ٹلتی ہیں اللہ کی قسم. گھر گھر میں 11ویں ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت کے سامنے 11ویں شریف کی شیرینی بٹی لڈو برفی جو بھی وہ تبرک تھا تقسیم ہوا. تقسیم ہوتے کوئی ٹکڑا کوئی لڈو کا کوئی برفی کا ماسا پورا کوئی ٹکڑا زمین پہ گر گیا. اب بانٹنے والے کو پتا نہ چل سکا. وہ برفی کا یہ لڈو کا وہ ذرہ وہ ٹکڑا زمین پہ آیا. اعلیٰ حضرت دیکھ رہے تھے. آپ اپنی چارپائی سے تخت سے کھڑے ہو گئے. اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے سب کھڑے ہو گئے. اعلیٰ حضرت آگے بڑھے لوگوں نے رستہ چھوڑ دیا. سمجھے کہ جانا ہوگا اعلیٰ حضرت نے تشریف لے کے جا رہے. جہاں وہ مٹھائی کا ذرہ گرا تھا نا اعلیٰ حضرت وہاں بیٹھے جھک کر زبان شریف کی نوک سے وہ ذرہ اٹھائے. جو 11ویں کی مٹھائی کے ذرے کا اتنا احترام کرتا ہے وہ رب رسول کا کتنا احترام کرتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. آپ کے پاس محدث اعظم ہند کچھوچوی سید محمد ہاشمی غوث پاک کی اولاد پاک سے فتویٰ نویسی کا علم آپ نے اعلیٰ حضرت سے سیکھا. پورا علم پڑھ کر آئے تھے. علامہ فہامہ بن کر آئے تھے. فتویٰ نویسی کا علم یعنی جسے مفتی کورس کہتے ہیں عام زبان میں اعلیٰ حضرت کے پاس کیا. فرماتے ہیں ایک جائیداد کا استفتاء آیا سوال آیا. اصل بندہ جو مرا تھا بہت بڑی جائیداد چھوڑ کے مرا تھا. اس کے وارث بہت زیادہ تھے. سینکڑوں کی تعداد میں کوئی 200-300 حصے بننے تھے. اتنی بڑی جائیداد تھی. تو اب ان کی تقسیم کرنی تھی. ان کے حصے کرنے تھے. کس کو کتنا ملے گا کس کو کتنا ملے گا. بڑا مشکل پیچیدہ سوال تھا. فرماتے میں نے کئی گھنٹے لگا کر وہ سوال نامہ تیار کیا اور فل اسکیپ کے بڑے سائز کے کئی صفحوں پہ وہ تیار کر کے سوال میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا. امام احمد رضا عرض کی حضور ایک بڑا پیچیدہ دقیق مشکل استفتاء ہے فتویٰ لینا ہے تو آپ ذرا اہتمام فرمائیں کوئی نشست رکھیں خاص. فرمایا بیان کریں سید صاحب. حضور وہ بڑا پیچیدہ ہے. فرمایا ایسا بھی کیا آپ کچھ بولیں تو صحیح. حضور مجھے کئی دن لگ گئے اس کو ترتیب دینے میں. میرے شاہ جی بسم اللہ کیجیے پڑھیے. وہ فائل کھولی وہ سوال پڑھنا شروع کیا. سوال ہی اتنا لمبا تھا کہ کوئی 10 منٹ سوال پڑھنے میں لگ گئے. اور اعلیٰ حضرت دستار باندھی ہوئی ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی انگلیوں کے پوروں پہ کچھ گن رہے ہیں. پوروں پہ جب یہ وراثت کا استفتاء تیار کیا جاتا ہے نا فرضی نام رکھے جاتے ہیں. زید اتنی جائیداد چھوڑ کے مرا. اس کی زوجہ فرضی نام رکھا جاتا ہے وہ تھی. اس کی بیٹیاں فرضی نام رکھی جاتی اتنی تھیں. اس کے بیٹے فرضی نام. پھر اس طرح جتنے بھی اور ورثاء آگے ہوں. محدث سے کچھ بھی کہتے ہیں میں پڑھ بھی رہا ہوں اور کان اکھیوں سے اعلیٰ حضرت کو بھی دیکھ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے سر مبارک جھکائے ہوا ہے اور انگلیوں پہ کچھ گنتے جا رہے ہیں.
فرماتے میں سوال پڑھ کے فارغ ہوا، اعلیٰ حضرت ہمارے سید صاحب قلم پکڑی جواب لکھی۔ حضور فرمایا لکھیے۔ فرمایا اصل وارث یہ تھا، اتنی جائیداد چھوڑی، آگے اتنے وارث، یہ تقسیم ہوا، یہ تقسیم ہوا، یہ تقسیم ہوا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو سارا جواب لکھ کے دے دیا۔ نہ کیلکولیٹر، نہ موبائل پہ جمع تفریق کے سوال، نہ کاپی پہ ضرب تقسیم کے سوال۔ تقسیم کرنا پڑتا ہے نا، ضربیں دینا پڑتی ہیں، جمع تفریق، سب کچھ ذہن مبارک میں کر کے فی البدی سارے ورثاء کا نام بتا کے ان کے حصے بھی بتا دیے۔ محدث اعظم ہند کچھوچوی نے وہ جواب لکھا، ایک طرف رکھا، اعلیٰ حضرت کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور کتابی علم تو بڑا پڑھ لیا ہے، یہ والا علم دے دیجیے۔ کہا حضور سید ہوں، گھر کا پیر ہوں، گھر سے بہت کچھ پڑھ کے آئے ہوں، یہ علم چاہیے، یہ والا علم چاہیے۔ اعلیٰ حضرت مسکرا کے کہا ارے سید صاحب، فقیر احمد رضا کا کیا کمال، یہ تو آپ کے دادا جان غوث اعظم کی عطا ہے۔ یا میں نے کتاب میں پڑھا، ہمارے پاکستان کے ایک علاقے کا ایک مفتی صاحب تھے، دوسرے مسلک کے تھے، دیوبند مسلک کے، پھر وہ سنی ہو گئے، اچھے خاصے مفتی تھے، کیسے وہ سنی ہوئے؟ کہتے ہیں کہ غالباً وراثت کی مسائل تھے، غالباً بہت دقیق پیچیدہ فقہی مسئلہ تھا ان کا، تو اپنے مولویوں سے بھی مشاورت کرتے رہے، مطالعے کرتے رہے، لیکن مسئلہ حل نہیں۔ پھر انہوں نے وہ سوال نامہ لکھا اور اپنا نام شو کیے بغیر کہ پتہ نہ چلے کہ وہ دیوبندی مولوی ہیں، ایسے فرضی نام سے نا سوال لکھ کر بھیج دیا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ دستور تھا، کسی غیر سنی کو آپ نے کبھی سلام نہیں کیا، کسی غیر سنی کو اعلیٰ حضرت نے سلام، آج تے جفیاں تے پپیاں ہوں بھی ہیں نا، اعلیٰ حضرت نے کبھی سلام نہیں کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے پوتا مرید محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد، آپ حج پہ چلے، ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے، وہاں سے ٹرین کے ذریعے کراچی سے اس وقت بحری سفر ہوتے تھے، سمندری، ایک دوسرے مسلک کا بڑا ملا آ گیا، السلام علیکم محدث اعظم، حضور میں سلام کرنے آئے ہوں، آپ حج کرنے جا رہے ہیں۔ فرمایا آپ نے اپنے کفریہ عقیدوں سے توبہ کر لی؟ حضور کی شان میں جو گستاخیاں آپ کے بڑوں نے کی ہیں، کیا آپ ان سے برات ظاہر کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، آپ رجوع کرتے ہیں؟ کہا حضرت مناظرہ تو نہیں کرنا۔ فرمایا مناظرہ میں بھی نہیں کر رہا، اگر آپ نے توبہ کر لی تو میں سلام کر لیتا ہوں، اگر نہیں کی میں سلام نہیں کروں گا کہ میں حضور کو سلام عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ہے حج کی روح، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جس نے ہم سے کہ نہضت کدھر کی ہے، فرمایا چلے ساں کعبے احرام بند کے، جیڑا بھی پوچھتا سی کدھر جا رہے ہو، کہنے ساں حضور کو سلام عرض کر۔ یہ حج کی روح ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا میں آپ لوگوں سے سلام کر لوں، پھر حضور کو جا کے سلام عرض کروں، تو حضور مجھے اگر یہ فرمائیں کہ سردار احمد مجھے بھی سلام کرتا ہے، میرے گستاخوں کو بھی سلام کرتا ہے۔ یار خاندان میں لڑائی ہو جائے، ماں ماسی نہ لڑ پوے تے پتر جا کے ماسی دے گھر چولاں دی پلیٹ کھائے تے ماں 4 دن راضی نہیں ہوتی کہ انہیں ہی کمینہ ہے، ماسی تیری منو گانا کٹ کے گئی تو ماسی کو چول کھان ٹر گیا، ہوتا ہے نا گھروں میں، شریکہ برادری، کتنی یہ بری باتیں، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، میں ان کی تائید نہیں کر رہا، لیکن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماں جس کو پسند نہیں کرتی بچہ اس کے پاس جائے، ماں ناراض، باپ جس سے ناراض ہے بچہ اس کے پاس جائے، باپ ناراض، تو جنہوں نے حضور کا دل دکھایا ہے تو تیرا میرا سینہ ان کے سینوں سے لگے تو حضور ہم سے راضی ہوں گے؟ معاذ اللہ، توبہ توبہ توبہ، بڑا نازک مسئلہ ہے۔
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان مسلک کے اعلیٰ حضرت آپ کو پورا چاہیے تو پھر عمل بھی ادھورا نہیں، پورا ہی ہونا چاہیے. ریاستی امور، سیاسی امور، اب ہر بندہ تو سلطان ایوبی نہ سمجھے اپنے آپ کو، ہر بندہ تو اپنے آپ کو سلطان ٹیپو نہ سمجھے. پھر سیاست کرنی ہے، ریاست کے امور چلانے ہیں تو شریعت نے ان کی بھی تو حدود بیان کی ہیں. محبت تو نہیں ہونی چاہیے نا حضور کے گستاخوں سے. بے شک بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بے شک. بہرحال ہم کسی پہ کوئی تبصرہ نہیں کر رہے، ہم تو اعلیٰ حضرت کا تسلب دینی بیان کر رہے ہیں. ایک غیر مذہب آ گیا اچانک اعلیٰ حضرت کی محفل میں. اعلیٰ حضرت کے خادم نے کہا حضور وہ فلانا آیا ہے. فرمایا کیوں؟ اتنی دیر میں وہ آ گیا محفل میں. اس نے کہا السلام علیکم. اعلیٰ حضرت کیوں بیٹھ گئے، بیٹھا رہا، چلا گیا. پھر اعلیٰ حضرت ان صاحب نے کہا کیا تھا؟ اس نے سلام ہی کیا تھا، جواب دے دیا ہوتا. فرمایا مجھے میرے بڑوں نے یہی تہذیب سکھائی ہے، جو حضور کا نہیں وہ میرا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں حج پہ چلا، بحری جہاز میں لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں مناسک حج سکھا دیں، حج کے مسئلے سکھا دیں، حج عمرے کے طریقے بتا دیں، حضور کی بارگاہ میں کیسے سلام عرض کرنا ہے، بیت اللہ کا طواف کیسے کرنا ہے، حجر اسود اور دیگر امور وہ کیسے ادا کرنے بتا دیں. فرماتے ہیں بحری جہاز میں روزانہ میں حج کے مسائل بتاتا، مناسک حج پہ درس دیتا، فقہی مسائل بتاتا، پورا جہاز آ کے بیٹھ جاتا. فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا ایک مرید ہے گنگوہی کا، وہ بھی بیٹھتا ہے بیچ میں. گنگوہی وہ بھی بیٹھتا بیچ میں، اس کا مرید. فرماتے جب مجھے پتہ چلا تو اس دن میں نے سارا درس عقائد پڑھ دیا. بات سمجھ آئی؟ ہمارے تو مقرر صاحبان چودھری کو دے کے اپنی تقریر کا موضوع بدل دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت میں اس دن میں نے عقائد بیان کیے، یعنی حضور کا علم غیب بیان کیا، حضور کا نور بیان کیا، حضور کا صاحب اختیار ہونا بیان کیا، حضور کی زندگی شریف حیات پاک بیان کی. فرمایا کھل کے میں نے عقائد بیان کیے. اگلے دن وہ درس میں ہی نہیں آیا. میں نے کہا شکر. بات سمجھ آئی ہے؟ بھی اعلیٰ حضرت کو سننا ہے پھر یہ کچھ تو سننا پڑے گا. سید نعیم الدین مراد آبادی، تحریک پاکستان 14 اگست کل گزری ہے. تحریک پاکستان کے بڑے قائد ہیں سید نعیم الدین مراد آبادی، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی، جن کو پاکستان نے قائد اعظم محمد علی جناح نے سفیر اسلام، سفیر پاکستان کا لقب دیا تھا. مڈل ایسٹ میں انہوں نے تحریک پاکستان کے خد و خال کو آشکار کیا تھا. اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے کے بعد جو پہلی عید آئی، 3 دن کے بعد تو عید تھی پاکستان بننے کے، وہ عید کس کے پیچھے پڑی؟ نورانی میاں کے ابا جان شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی کے پیچھے، اور وہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں. یہ اپنی تاریخ بھی یاد رکھو. سید نعیم الدین صدر الفاظ المفسر اپنا کنز الایمان کو آپ کا حاشیہ نا. اعلیٰ حضرت کو ایک دن کہا حضور آپ بہت سخت تقریریں کرتی ہیں، آپ کے فتووں میں بڑی سختی ہے، بڑی کاٹ ہے، اور آپ کے جملے بڑے سخت ہوتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آنے والی نسلیں آپ سے دور ہو جائیں، آپ کی کتابیں نہ پڑھیں، آپ کا سخت لب و لہجہ دیکھ کر لوگ دور نہ ہو جائیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا سید صاحب شاہ جی دل تو چاہتا ہے میرے ہاتھ میں تلوار ہو اور حضور کے گستاخوں کی گردنیں ہوں، اب اس میں تو اختیار نہیں. اللہ نے مجھے قلم دیا ہے، میں قلم سے ہی تلوار کا کام لے لیتا ہوں. کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آبا سے کہہ دو خیر منائیں نشر. ہمیں کافر کرتی ہیں، ہم تو کفر نہ کرو.
شر نہ کرو. تم حضور کی پوری امت کو بیک جنبش قلم مشرک کہہ دیتے ہو. ذلیلو، حضور کا نام لے لیا معاذ شرک ہو گیا. حضور کا میلاد بنا لیا معاذ شرک ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا چپ کر کے بیٹھ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے تلے گراتے جائیں گے. وابیا سن گئے خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم نے جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے. نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تم شر نہ کرو. اور اب تو جشن میلاد 1500 سالہ آ رہا ہے. آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ختم نبوت کے ہی بیان میں ایک اور حدیث بیان کی. ختم نبوت کے بیان میں امام احمد رضا نے حدیث بیان کی، حضرت سلمان فارسی کی روایت. سبحان اللہ. یا سلمان فارسی عربی نہیں ہے، فارسی ہیں، نہ کرشی نہ ہاشمی نہ عربی. حضور نے فرمایا یہ میرا اہل بیت ہے. سلمان فارسی حدیث بیان کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے. ہابطا جبریل، ہابطا جبریل، جبریل نازل ہوئے. حضور کو عرض کیا ان ربک یقول، سونیا تواڑا رب ارشاد فرما ہے قد ختمت بک الانبیاء، سونیا توانو خاتم النبیین بنا کے بھیجیا، ختم نبوت کا تاج پوا کے بھیجیا. اسی حدیث میں 4-5 جملے ہیں. اسی حدیث میں فرمایا اللہ کریم نے جبریل کو کہا جا میرے محبوب کو سنا دے میں یہ کہہ رہا ہوں. جبریل نے آ کر کہا سونیا شان تیری، کلام تواڈے رب دا، رب تواڈی شان بیان فرما رہا ہے. رب نے فرمایا لولاکا ما خلقت السماوات والارض وما بینہما، سونیا جے تو نہ ہوندا اے چند کس طرح چمکدا، سونیا جے تو نہ ہوندا سورج کنے تکنا سی، سونیا جے تو نہ ہوندا اے زمین دی ہریالی کتھوں آنی سی، اے بلبل، اے باغ، اے باغیچے، اے نہراں، اے دریا، اے کھیت، اے کھلیان، اے جنت، اے بہار، سارا صدقہ سونیا محمدہ تیرا ہے، تیرا ہے، تیرا. صلی اللہ. اچھا مولوی بکتا یہ ضعیف حدیث ہے. او کوئی ضعیف نہیں، ہمارے محدثین نے اسناد بیان کی ہے. ذلیلہ جیڑی گل حضور دی شان چاہ جائے تو مننا ہی نہیں. ابو جہل نے صدیق اکبر کو کہا تھا تیرا یار کہندا ہے میں راتوں رات اتھے گیا، حالی بھی منے گا؟ فرمایا میں مننا گا میرا یار. کیا ابو جہل آخدا پیاسی صدیق اکبر کہہ سکتے تھے یار تو ہیں کافر، میں نو پہلے تحقیق کر لیں دے. جدو حضور دی گل آ جائے تحقیقاں ہوندیاں نہیں. اس لیے بابا خادم رضوی کہا کرتا تھا، مجھے کہا وصال سے چند دن پہلے میں حاضر ہوا ختم بوسی کے لیے، مجھے کہا پیرو، سیدہ کونین کی شان بیان کر رہے تھے آپ، فرمایا پیرو اے بارگاہ تحقیقاں پیش کرن والیاں نہیں. اج بھی ساڈے بابا جی دی کیا بات، کیا فرمایا پیرو اے بارگاہ سر جھکان والی. حضور دی گل آ جائے بس سر جھکیا. انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا. اور اسی حدیث میں اوپر جملہ رب نے فرمایا وما خلقت خلقا، سونیا میں کوئی ایسا انسان جن بشر پاویں او نبی ہوئے پاویں او رسول ہوئے بنایا ہی نہیں. وما خلقت خلقا اکرم علی منک، جیڑا شان چ تیرے تو ود ہو. بات سمجھ آئی؟ رب نے حضور کو کہا سونیا تیرے تو وڈا نے کوئی بنایا نہیں،
تیرے تو ود سونا کوئی بنایا ہی نہیں. حسن اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ حضور کا سوال ہی ہے. حضور سے بڑھ کے کون حسین ہو سکتا ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ یا رسالت، رسول. نعرہ رسالت. حسن میاں پکار اٹھے، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کے بھائی پکار اٹھے، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. طرحدار کا مطلب سونا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار کا ایک اور بڑا لطیف و نفیس مطلب ہے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا، بس میں مزہ لے سکتا ہوں. چلو ہلکا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے عرس مبارک میں نا طرح مشاعرہ ہوتا ہے. طرح مشاعرہ، کوئی مصرع اعلیٰ حضرت کی نعت کا دے دیا جاتا ہے کہ جی یہ طرح مصرع ہے. یہ کیا ہے؟ طرح مصرع ہے. یعنی اس مصرے پر آپ نے ایک کلام کہہ کے لانا ہے. وہ 70 شعراء بھی آئیں گے، اس ایک مصرے پر کلام کہہ کر لائیں گے. بحر بھی وہی ہوگی، لہر بھی وہی ہوگی، ردیف بھی وہی، قافیہ بھی وہی. وہ ایک مصرع 70 شعراء کی غزلوں کی بنیاد بن گیا. 70 شعراء کے حسن تخلیق کی بنیاد بن گیا. اب مطلب سمجھو، ایسا تجھے خالق نے طرح، سونیا تیرا جلوہ رب نے سامنے رکھ کے تے حسن نو حسن بخشیا. یعنی حسن کی بھی روح میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، جمال کا بھی کمال میرے مصطفیٰ کے قدموں پر قربان. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یعنی سونیا رب نے تانوں ایڈا سونا بنایا، ایڈا سونا، ایڈا سونا. ہن کوئی گل لگے یاد نہیں سی آ رہی، کی کہاں میں کی کہاں، کڈا سونا بنایا. لوگ کیا بس گلاں یار ہوتے، انہیں ایسی تقریر کیتی، یار میں کی دساں، میں کی دساں، اور اودی کوٹھی انی شان، یار میں کی دساں. حسن میاں بھی بلا مبالغہ یہی کہہ رہے ہیں، حضور تسی ایڈے سونے، حضور میں کی دساں، تسی ایڈے سونے. ایسا تجھے خالق نے طرحدار، حضور میں کی کما، حضور سرکار منو سمجھ نہیں آندی. حضور یوسف کو تیرا طالب دیدار بنا. نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عشق و محبت، عشق و محبت. حسن میں جناب یوسف ایک آفاقی شان رکھتے ہیں. حسن کا ذکر ہو، یوسف کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حسن میاں کہتے ہیں وہ جو حسن کا شہنشاہ ہے نا، سونیا وہ بھی تیرے کے ہاتھ بن کے. بہار شریعت اور فقہ کی کتابیں پڑھو، امام کی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی امام سونا ہوئے. جماعت پوری میں امام سونا، اور امام سونا ہوتا ہے میں تسی تھرمامیٹر لے کے نہ کھلو جنا مت میں جاواں تے فون ہے مولی تو کی سیٹ جانو وقت پا گیا. تیرے میرے امام کو اگر سونا ہونا چاہیے تو معراج کی رات آدم سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے لے کر یوسف، موسیٰ، عیسیٰ تک ایک تو ایک ود کے سونا کھڑا ہے. پھر ہونا وہ امام کیسا ہونا چاہیے؟ پھر کیسا امام تھا؟ یوسف کا پردادا، موسیٰ عیسیٰ کا پردادا، خود حضور کا پردادا ابراہیم آگے بڑھا، حضور کو دستے کرم سے تھام کر کہا سونے مصلی تیری امانت. امام احمد رضا پکار اٹھے، نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانا ہے اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر. ابراہیم خلت کے بادشاہ ہیں، آج وہ بھی حضور کے پیچھے ہاتھ باندھتے ہیں. موسیٰ کلام کے شہنشاہ ہیں، آج وہ بھی حضور کے پیچھے ہاتھ باندھتے ہیں. عیسیٰ جان بخشی
کوڑیوں کو ہاتھ لگا دیں کوڑ ختم، مردے کو ٹھوکر مار دیں مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے۔ آج وہ بھی حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ، یوسف حسن کی سلطنت کا بادشاہ آج وہ اپنے بادشاہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے یہ ہے فکر رضا۔ کیا کہا امام احمد رضا نے؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ عشق سیکھنا تھے احمد رضا کو، علم پڑھنا تھے احمد رضا کو، فضل لینا تھا احمد رضا کو، عقیدہ لینا تھے احمد رضا کو، عقیدت لینی تھا احمد رضا کو، انشاءاللہ جنت لینی تھا احمد رضا کو۔ جتنی بڑی شہنشاہی ہوگی اس کے نظم و نسق کے لیے اتنے ہی زیادہ عمال ہوں گے نا۔ ملک میں جتنے زیادہ صوبے ہوں گے اتنے زیادہ گورنر ہوں گے۔ ملک میں فلاح و ترقی بہبود کے جتنے زیادہ پروجیکٹ ہوں گے اتنے وزیر ہوں گے۔ پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یہاں پروجیکٹ ہوتا کوئی نہیں، وزیر ہی وزیر ہوتی۔ تو اتنی بڑی جنت ہے، اتنی بڑی جنت ہے، تو حضور کی اس شہنشاہی کے لیے حضور کے خدام بھی تو ہیں نا۔ رب نے کو ابھی حدیث نے میں نے شروع میں پڑھی، رب نے کنجیاں حضور کو دیں جنت دوزخ کی، حضور نے کیا ابو بکر کو دے دو، عمر کو دے دو۔ تے حضرت ابو بکر سے حضرت عمر کھڑے ہوں گے جنت پلاٹ لاٹ کر رہے ہوں گے۔ ابو بکر سرکار تو عمر سرکار نو حضور نو تکن تو ویل ہوئے گی تو کسی نو کچھ انہوں نے سب چابیاں پھڑ کے دے دینی ہے غوث پاک نو، لو شہزادے تو سی آپ پہ ونڈو، غوث پاک نے دے دینی اعلیٰ حضرت۔ باقی بھی جتنے اولیاء ہیں وہ بھی سب اسی میں آتے ہیں نا۔ سارے اولیاء ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کتنی پیاری عقیدت کی یہ ریت ہمیں سکھائی کہ خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، کہ میں غوث پاک کے قدموں کی مٹی ہوں۔ خاک پائے غوث اعظم، میں غوث پاک کے قدموں کی مٹی ہوں، زیر سایہ ہر ولی، اور ہر ولی میرے سر کا تاج۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، اللہ کریم نے آپ کو علم اور فضل کا شہنشاہ بنایا، ہر علم آپ پر ناز کرتا ہے۔ علامہ سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب قبلہ غزالی زماں آپ فرمایا کرتے کہ میں کنز الایمان جب پڑھتا ہوں، فتاوی رضویہ پڑھتا ہوں، تو مجھے یوں گمان گزرتا ہے کہ امام احمد رضا بڑی شان و شوکت سے اپنی مسند پر بیٹھے ہیں اور دنیا جہان کے علوم و فنون ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور منتظر ہیں کہ احمد رضا کی نظر کب ہم پہ پڑتی ہے۔ اور کاظمی شاہ صاحب کا یہ بھی ملفوظ گرامی ہے، فرمایا کرتے میں تو کہتا ہوں علماء کو بنیادی علوم پڑھا کے پورے کا پورا فتاوی رضویہ پڑھاؤ، کہ جو فتاوی رضویہ پڑھتا ہے نا پھر وہ بہکتا نہیں، وہ تفضیلیت کی دلدل میں پھنستا نہیں، وہ بد مذہبیت کے اندھیروں میں بھٹکتا نہیں۔ فتاوی رضویہ پڑھنے والے محدث اعظم بن گئے، تاج الشریعہ بن گئے، غزالی زماں بن گئے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم اس محفل کو قبول فرمائے۔